تو آج ہم بنیادی حقوق حصہ 2 شروع کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں سبق نمبر 5 ہے۔ کل ہم نے سبق نمبر 4 بنیادی حقوق حصہ 1 مکمل کر لیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سبق میں ہم نے 3 بنیادی حقوق کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو پہلا حق تھا مساوات کا حق، دوسرا تھا آزادی کا حق، تیسرا تھا استحصال کی مخالفت کا حق۔ یہ تینوں حقوق ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے، اور اس پر ہم نے اچھا ڈسکشن بھی کیا تھا، اور شاید آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ہے حق نمبر 4، جیسے کہ بنیادی حقوق کتنے ہیں من جملہ 6 ہے۔ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 6۔ بنیادی حقوق کو فنڈامنٹل رائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان 6 فنڈامنٹل رائٹس میں سے 3 ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج چوتھا ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ تو چوتھا ہے مذہب کی آزادی کا حق، اور یہ بہت ہی دلچسپ اور انتہائی اہم حق ہے۔ آپ کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ رننگ نوٹ۔ مذہب کی آزادی کا حق، یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا انتہائی اہم اور انتہائی ضروری حق دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت دنیا کا ایک اہم سیکولر یعنی غیر مذہبی ملک ہے۔ ہم نے پچھلی جماعتوں میں بھی یہ پڑھا ہے، لیکن شاید آپ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ بھارت کے دستور میں مذہبی آزادی سے متعلق کیا درج ہے۔ مذہبی آزادی کے حق کے مطابق ہر شہری کو اپنے پسندیدہ مذہب اور عقیدے پر عمل کرنے اور مذہبی کاموں کے لیے تنظیم قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے بھارت میں ہندو رہتے ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، بودھ ہے، جین ہے اور یہودی ہے۔ اسی طرح بہت سارے مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، جیسے کہ لنگایت، یہ بھی ایک الگ مذہب ہے۔ تو بہت سارے دیگر مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ بات انتہائی اہم ہو جاتی ہے کہ کون سا مذہب، کس مذہب کی کیا حیثیت ہوگی۔ اگر کسی ملک میں کسی مذہب کی حیثیت کو کسی دوسرے مذہب کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے تو اس ملک کی امن، معاشی سکون خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ سری لنکا کو جانتے ہیں؟ سری لنکا ہمارا جنوبی پڑوسی ملک ہے، جس سے ہم سمندر پار کر کے ہم کو جانا ہوتا ہے، بہت قریب ہے، ہماری ریاست تمل ناڈو سے بہت قریب ہے۔ تو سری لنکا جو ہے، سری لنکا میں 74% یعنی کہ 74% لوگ بدھ مذہب کو ماننے والے، بدھزم کو، بدھ مذہب کو۔ اور سری لنکا کی حکومت نے کیا کیا؟ سری لنکا کی حکومت نے بدھ مذہب کو سرکاری مذہب کے طور پر قبول کیا ہے، اور سری لنکا کے دستور میں بدھ مذہب کو سرکاری مذہب بتایا گیا ہے۔ تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ سری لنکا میں صرف بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، اکثریت بدھ مذہب کے ماننے والوں کی ہے، لیکن سری لنکا میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، اور ان تینوں مذہب کے ماننے والوں کے مذہب کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو اس سے مسئلہ کیا پیدا ہوا کہ ہندو، مسلمان اور عیسائی، یہ جو دیگر 3 مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، آ جاؤ بیٹا، کھولو دروازہ۔ تو ان دیگر 3 مذاہب کو ماننے والے جو لوگ ہیں، چلو جلدی اور خاموشی سے بیٹھو۔ تو 3 مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو ان کے مذاہب کو کیا کیا گیا؟ قبول نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ سری لنکا میں بدھ مذہب کو سرکاری مذہب ماننے کی وجہ سے بہت زیادہ کیا ہوگا؟ تنازع ہوا، اور بدھ مذہب کے ماننے والے لوگوں نے کیا کیا؟ ہندوؤں پر، مسلمانوں پر اور عیسائیوں پر کیا کیا؟ وہاں پر ظلم کیا۔
ایک تو ان کے مذہب کو قبول نہیں کیا، ان کے مذہب کو برابر کا درجہ نہیں دیا، اور دوسرا یہ کہ دیگر مذاہب کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا۔ سوتیلا سلوک کرنا یعنی کہ وہاں پر نوکریوں میں، سرکاری نوکریوں میں ان کو برابر کا درجہ نہیں دیا گیا، ان کی زبان کو مانا نہیں گیا۔ جیسے تمل ان کی ایک زبان بولتے، وہاں کی ہندو اور مسلمان جو ہے تمل زبان بولتے ہیں، تو زبان کو نہیں قبول کیا گیا۔ اور تنازع اتنا بڑھ گیا کہ سری لنکا میں خانہ جنگی ہو گئی۔ خانہ جنگی یعنی کہ وہاں پر عوام کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں ہزاروں عام شہری مارے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک ایسے ملک کا جہاں کے شہری آپس میں لڑتے ہیں اور ہزاروں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، تو کیا وہ ملک ترقی کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سری لنکا کی ترقی اس وجہ سے رک گئی۔ سری لنکا معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکا، سری لنکا دیگر اور محاذوں پر پیچھے ہو گیا۔ اور سری لنکا کی ترقی نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا ایک سیکولر کنٹری نہیں ہے۔ سیکولر ملک کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ بھارت، سیکولر ہمارے دستور میں لکھا گیا ایک فنڈامنٹل رائٹ، ہمارے دستور کا ایک فنڈامنٹل پروویژن ہے جو ہمارے دستور کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کی کتاب کے پہلے صفحے پر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا جس میں لکھا گیا ہے، پہلا صفحہ نکالیے، عہد۔ آپ دیکھیے عہد کہاں پر ہے؟ ہم عہد پڑھتے ہیں نا، کہاں گیا وہ؟ بھارت کا دستور ہے، بھارت کا دستور لکھیے، عہد نہیں، بھارت کا دستور۔ آپ کی کتاب میں بھارت کا دستور لکھا ہوا ہے۔ اب بھارت کے دستور میں سیکولر ملک لکھا ہوا ہے، بھارت کا آئین، اس میں سیکولر لفظ ہے کہ ہے کہیں پر سیکولر لکھا ہوا؟ بھارت ایک سیکولر ملک ہے۔ سب لوگ دیکھو، بھارت کے آئین میں سیکولر لکھا ہوا ہے کہ کہیں پر؟ نہیں ملا؟ میں بتاتا ہوں، بتائیے، آپ بتاؤ، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے میں بھارت کا آئین پڑھتا ہوں۔ ہاں، ہم بھارت کے کہاں پر ہے؟ ہاں سنیے، ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی لکھا گیا ہے یہاں پر۔ تو سیکولر کا مطلب ہوتا ہے غیر مذہبی۔ کیا ہوتا ہے؟ تو بھارت کیا ہے؟ ایک غیر مذہبی ملک ہے۔ اب غیر مذہبی ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ غیر مذہبی ملک یعنی کہ ایک ایسا ملک جہاں پر حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بھارت کی جو حکومت ہے ہماری، ہندو حکومت نہیں ہے، نہ مسلمان حکومت ہے، نہ سکھوں کی حکومت ہے، نہ عیسائیوں کی حکومت۔ بھارت کی حکومت کیسی ہے؟ بھارت کی حکومت غیر مذہبی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھارت ہندو راشٹر ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھارت ہندو راشٹر نہیں ہے، بھارت ایک غیر مذہبی ملک ہے۔ بھارت میں کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں دی گئی ہے، کسی دوسرے مذہب سے بڑا چڑھا کر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو غیر مذہبی ملک ہونا یعنی سیکولر ملک ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا، ہماری حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا آئین بھارت میں تمام مذاہب کو یکساں مانتا ہے۔ تمام مذاہب کیسے ہیں؟ یکساں ہیں۔ یکساں ہے مطلب کہ مساوی ہے۔ تو ہندوازم، اسلام، کرسچینٹی، عیسائیت، بدھزم، یہ جتنے بھی مذاہب ہمارے ملک میں ہیں، یہ سب کیسے ہیں؟ برابر ہے، یکساں ہے۔ بھارت کا دستور کہتا ہے کہ ہندوازم، اسلام، عیسائیت اور جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں وہ سب کیسے ہیں؟ برابر ہے۔ کیسے ہیں؟ تو بھارت کا دستور کسی مذہب کو بڑا یا کسی کو چھوٹا بتاتا کیا؟ نہیں۔ سارے مذہب کیسے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہے، برابر ہے۔ کیسے؟
مذہب الگ الگ ہے، ایک جیسے نہیں ہے، لیکن مذہب کا درجہ ہر ایک کا برابر ہے۔ اس لیے یہ بھارت جو ہے ایک غیر مذہبی ملک ہے، غیر مذہبی ملک ہے۔ اچھا، غیر مذہبی ملک ہونا اور تمام مذاہب کو برابر یعنی کہ مساوی ماننا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت میں رہنے والے تمام لوگوں کو مذہب کی آزادی ہے۔ مذہب کی آزادی یعنی کہ آپ کوئی بھی مذہب مان سکتے ہو۔ ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے تو ہم اسلام کو فالو کر سکتے ہیں، اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اسلام کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی مذہب کی آزادی، یعنی ہم سب کو، بھارت کے ہر شہری کو، ہندوؤں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہندوازم کو مانے، ہندو مذہب پر عمل کرے، ہندو مذہب کی تبلیغ کرے۔ تو ہر مذہب کے ماننے والے کو بھارت میں یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو مانے، اس پر عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی بھی آزادی دی گئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا مذہب بدل سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہندو اسلام قبول کر رہا ہے بغیر کسی دباؤ میں آ کر، اس نے اسلام کے بارے میں پڑھا، اس کو اسلام اچھا لگا، تو کیا وہ اسلام قبول کر سکتا؟ بالکل کر سکتا، کیونکہ اس کی اجازت بھارت کے دستور نے دی ہے۔ بھارت کے دستور نے ہم کو اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ بھارت کے دستور نے بھارت کے شہریوں کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کی آزادی دی ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی ہے، اپنے مذہب کو فروغ دینے کی آزادی دی ہے۔ کیا ہے کس کو 2 منٹ سے آتے ہوئے۔ اس کے علاوہ بھارت میں ہمارے پاس مذہب کو فروغ دیا جاتا ہے، لیکن حکومت کسی مذہب کو فروغ نہیں دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سرکاری پروگرام میں، کسی سرکاری ادارے میں مذہبی پروگراموں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا۔ آپ میری بات کو غور سے سمجھیے۔ اگر کسی سرکاری آفس میں کسی مذہبی رہنما کی فوٹو ہوگی یا کوئی مذہبی وہاں پر جیسے کہ مندر ہوگا، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی سرکاری پروگرام ہے، جیسے کہ کوئی ایک سڑک کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پر نہ پوجا کی جائے گی، نہ وہاں پر دعا کی جائے گی۔ یعنی کہ سرکار کے کاموں میں مذہب کو شامل نہیں کیا جائے گا، سرکار کے کام میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو سرکار، آپ دیکھیے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی پولیس اسٹیشن میں جائیے، پولیس اسٹیشن میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے، میں نے ایک پولیس اسٹیشن میں گیا تھا، جب میں گیا تو میں نے وہاں پر کیا کیا، ایک دیوی کی یا ایک دیوتا کی فوٹو تھی لگی ہوئی۔ میں نے اس پولیس افسر سے پوچھا، میں نے بولا سر یہ پولیس اسٹیشن سرکار کا ہے یا آپ کے دھرم کا ہے؟ میں نے سوال کیا یہ، تو افسر مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، بولا کہ سر سوال تو آپ کا صحیح ہے۔ میں نے بولا سر یہاں پہ ہر مذہب کا انسان آتا ہے، آپ سرکار کے ملازم ہیں، پولیس اسٹیشن سرکار کا ہے اور سرکار ہماری غیر مذہبی ہے، آپ پولیس اسٹیشن میں یہ فوٹو نہیں لگا سکتے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ سرکار، ہماری سرکار، بھارت کی سرکار کسی مذہب کو فروغ نہیں دے گی، یعنی سرکار کے اخراجات پر کسی مذہب کی تبلیغ نہیں کی جائے گی، یہ بات طے ہے۔ یہ ہے مذہب کی آزادی، اور اس میں ہمیں بھارت کے دستور نے ہم کو یہ آزادی دی ہے۔ اب دیکھیے، اب ایک سوال ہے یہاں پر، سوال یہ ہے کہ جتنی بھی مذہب کی آزادی کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، عملی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہم لوگ آسانی سے اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی آپ دیکھیے آپ کے اطراف میں کیا مذہب کی آزادی پر لوگ ڈاکہ نہیں ڈال رہے؟ آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے، مذہب کی آزادی کہیں نہ کہیں مجروح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مذہب کی آزادی مجروح ہو رہی ہے۔ آج نت نئے فتنوں سے مذہب کی آزادی پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں پر یہ بات قابل غور ہے
کہ ہم بھارت کے شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دستور کی حفاظت کریں اور دستور کے بنیادی حقوق کی پاسداری کریں۔ چلو، تو مذہب کی آزادی کا حق ہم نے پڑھ لیا۔ کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ کوئی سوال ہے؟ چلیے، اب جو ہے ہم ثقافتی اور تعلیمی حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ثقافتی اور تعلیمی جو حقوق ہے یہ بھی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ بھی ہمارے بنیادی حقوق ہیں۔ تو ثقافتی یعنی کہ تہوار اور تقاریب کو منانے، اپنی تہذیب کو بچانے، اپنی تہذیب کو فروغ دینے کا حق ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو تہذیب ہے بہت ہی رنگا رنگ ہے۔ بھارت کی تہذیب کسی ایک مذہب کی نہیں ہے، کسی ایک ذات کی نہیں ہے۔ آپ اگر 100 کلومیٹر چلے جائیں گے یہاں سے تو آپ کو الگ تہذیب نظر آئے گی، لوگوں کے کپڑے آپ کو الگ نظر آئیں گے، لوگوں کی زبانیں آپ کو نظر آئیں گی، الگ الگ زبانیں بولتے ہیں لوگ، الگ کپڑے پہنتے ہیں، ان کے تہوار الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ مہاراشٹر سے نکل کر آپ جو ہے آندھرا چلے جاؤ، تلنگانہ، حیدرآباد، وہاں کا کلچر آپ کو الگ دکھے گا۔ وہاں کے لوگ آپ کو مہاراشٹر کے جیسے نہیں دکھیں گے، وہاں کے لوگوں کا کھانا پینا الگ ہوگا، وہاں کے لوگوں کے تہوار الگ ہوں گے، وہاں کے لوگوں کی ثقافت الگ ہوگی۔ تو بولنا مقصد یہ ہے کہ بھارت میں جو ہے کثرت میں وحدت ہے، ہمارے پاس لوگ الگ الگ تہذیبوں کو ماننے والے ہیں، اور بھارت کا دستور ہم کو اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کی ضمانت دیتا ہے کہ ہماری جو بھی تہذیب ہے، جیسے کہ ہماری تہذیب کیا ہے مسلمانوں کی خاص طور پہ، کہ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، ہمارے لباس الگ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں اکثر لوگ داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، ہاں، اور ہماری اپنی اپنی تہذیب ہوتی ہے۔ تو بھارت کا دستور ہمیں ان تہذیبوں کو حفاظت کرنے کی اجازت دیتا ہے، اپنی تہذیب کو بچانے کی اجازت دیتا ہے، اپنی تہذیب کو آگے بڑھانے کی اجازت دیتا ہے۔ بہرحال میں اس ٹاپک پر کل پھر ایک مرتبہ ذکر کروں گا، اور اس کو ہم جو ہے آگے اور ڈسکس کریں گے تہذیبوں کے حق کو، کیونکہ آج وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ تو کوئی اگر ڈاؤٹ ہے آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم یہاں پر رک سکتے ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ مذہب کی آزادی کا حق اور ثقافتی اور تعلیمی حقوق۔ تو تعلیمی حقوق آج ہم پڑھ نہیں پائے، ثقافتی حق ہم نے پڑھا، تو تعلیمی حقوق کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔